الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين۔ لوگو، جب تم نے یہ قصہ سنا تھا تو مومن مردوں اور مومنہ عورتوں نے اپنے دل میں اچھی بات کیوں نہیں سوچی اور اس طرح سے کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ تو صریح بہتان ہے، کھلا ہوا جھوٹ ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ سورۃ النور ہے اور سورۃ النور سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 12 تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ اور جیسا کہ اس سورت کے آغاز میں ہی آپ کے سامنے یہ بات پیش کی جا چکی ہے کہ غزوہ بنو المصطلق سے واپسی کے وقت منافقوں نے ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگایا، جھوٹا الزام لگایا اور اس کے ذریعے سے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی، اسلام کی قوت کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاک دامنی کے ثبوت میں اس پوری صورت کو عام طور پر نازل کیا، اور خاص طور پہ جو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیے جا رہے ہیں، یعنی آیت نمبر 11 سے لے کر کے آیت نمبر 20 تک، اللہ تبارک و تعالی نے ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاک دامنی کے ثبوت میں نازل فرمایا۔ یہ جو واقعہ ہے جو غزوہ بنو المصطلق سے واپسی کے وقت پیش آیا، اس واقعے کو خود اپنی زبانی ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا ہے، اور اس کو امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح البخاری کتاب التفسیر باب قولہ تعالی لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، حدیث نمبر 4750 پہ امام بخاری نے نقل کیا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا خود اپنا واقعہ افک اس طرح سے بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ سفر پہ جاتے تو اپنے بیویوں کے نام کا قرعہ ڈالتے۔ قرعہ اندازی میں جس بیوی کے نام کا قرعہ نکلتا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے جاتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ یعنی غزوہ بنو المصطلق میں قرعہ ڈالا۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ وہ قرعہ میرے نام کا نکلا، پس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہو گئی، اور یہ واقعہ حجاب یعنی پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد کا ہے۔ میں ایک ہودے میں سوار رہتی تھی، کجاوے میں سوار رہتی تھی، اور جب اترتی تو ہودہ سمیت اتار دیا جاتا۔ ہم اسی طرح سے سفر کرتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ سے فارغ ہوئے اور ہم سفر سے لوٹے تو ہم لوگ مدینے کے نزدیک آن پہنچے۔ ایک رات کوچ کرنے کا حکم ہوا۔ یہ حکم سن کر میں اٹھی اور پیدل چل کر لشکر سے پار نکل گئی۔ جب حاجت سے فارغ ہوئی تو لشکر کی طرف آنے لگی تو مجھے معلوم ہوا، مجھے محسوس ہوا کہ ظفار کے نگینوں کا ہار جو میرے گلے میں تھا ٹوٹ کر گر گیا ہے۔ میں اسے ڈھونڈنے لگی اور ڈھونڈنے میں دیر لگ گئی، تلاش کرنے میں دیر لگ گئی۔ اتنے میں وہ لوگ جو میرا ہودہ اٹھا کر اونٹ پر لادا کرتے تھے، انہوں نے ہودہ اٹھا لیا اور میرے اونٹ پر لاد دیا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں ہودے میں موجود ہوں، کیونکہ اس زمانے میں عورتیں ہلکی پھلکی ہوا کرتی تھی، بھاری بھرکم نہیں ہوتی تھی، کھانا تھوڑا کھایا کرتی تھی، جس کی وجہ سے بھاری بھرکم نہیں ہوتی تھی۔ اور اما عائشہ کہتی ہے کہ میں ان دنوں کم عمر بھی تھی، لہذا ان لوگوں نے ہودے کو اونٹ پر لادا اور چل دیے۔ لشکر روانہ ہونے کے بعد میرا ہار جو اونٹ کے نیچے دب گیا تھا مل گیا مجھ کو، اور میں اسی ٹھکانے کی طرف چلی گئی جہاں رات کو اترے تھے۔ دیکھا تو نہ وہاں پر کوئی پکارنے والا ہے اور نہ کوئی جواب دینے والا ہے، یعنی سب جا چکے ہیں۔ میں نے ارادہ کیا کہ اپنے ٹھکانے پر چلی جاؤں، کیونکہ میرا خیال تھا کہ جب وہ لوگ مجھے نہیں پائیں گے تو اسی جگہ تلاش کرنے آئیں گے۔ میں وہاں بیٹھی رہی، نیند نے غلبہ کیا، نیند غالب آئی اور میں سو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ ہر سفر میں پیچھے ایک آدمی کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اور جہاں جہاں پڑاؤ ہوتا تھا ان کے لیے یہ حکم تھا، جو پیچھے جن کو چھوڑتے تھے ان کے لیے یہ حکم تھا کہ آپ پیچھے سے آئیں اور لوگوں کا جو سامان چھوٹا پڑا ہو اس کو آپ لے کر کے چلے آئیں۔ اس غزوے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے پیچھے پیچھے گرے پڑے چیز کی خبر رکھنے کے لیے صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا تھا،
وہ پچھلے رات چلے اور صبح کو میرے ٹھکانے کے قریب پہنچے، دور سے کسی انسان کو سوتے ہوئے دیکھا، پھر میرے قریب آئے تو مجھے پہچان لیا، کیونکہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھ کو دیکھا تھا۔ جب انہوں نے مجھ کو پہچان لیا تو پہچان کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور ان کی آواز پر میں بیدار ہو گئی۔ جیسے ہی بیدار ہوئی میں نے فوراً سر کے اوپر سے اپنی چادر کو کھینچا اور اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ اللہ کی قسم انہوں نے نہ مجھ سے بات کی اور نہ ہی میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا کوئی دوسری بات سنی۔ انہوں نے اپنی سواری کو بٹھائی اور اس کا پاؤں اپنے ہاتھ سے دبائے رکھا تو میں اس پر سوار ہو گئی۔ وہ پیدل چلتے رہے اور اونٹ کو چلاتے رہے، یہاں تک کہ ہم لشکر سے اس وقت جا ملے جب عین دوپہر کو گرمی کی شدت کی وجہ سے لوگ ایک جگہ اترے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے۔ جن لوگوں کی قسمت میں تباہی لکھی تھی ہم لوگوں کو دیکھ کر کے وہ تباہ ہوئے اور تہمت پھیلایا، اور اس تہمت کو سب سے زیادہ پھیلانے والا عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین تھا۔ خیر بہرحال ہم لوگ مدینہ پہنچے، وہاں پہنچ کر میں بیمار ہو گئی، 1 مہینہ بھر بیمار رہی۔ لوگ تہمت لگانے والوں کی باتوں کا چرچا کرتے رہے اور مجھے خبر تک نہ ہوئی۔ البتہ ایک بات سے مجھے وہم سا پیدا ہوا، وہ یہ تھی کہ آپ کی وہ مہربانی جو اکثر بیماری کی حالت میں مجھ پر ہوا کرتی تھی اس بیماری میں نہیں پائی جاتی تھی۔ آپ تشریف لاتے، سلام علیک کہتے اور طبیعت وغیرہ کا پوچھ کر کے پھر واپس چلے جاتے۔ اس بات سے مجھے کچھ شک پڑتا تھا، مگر کسی بات کی مجھ کو خبر نہیں تھی۔ جب بیماری میں تھوڑا افاقہ ہوا، تھوڑی ٹھیک ٹھاک ہوئی، تو میں مناصر کی طرف چلی گئی۔ یعنی ہم لوگ ہر رات کو وہاں رفع حاجت کے لیے جایا کرتے تھے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب اپنے گھروں کے نزدیک ہم بیت الخلا نہیں بناتے تھے، ٹوائلٹ نہیں بناتے تھے، بلکہ اگلے زمانے کے عربوں کی طرح رفع حاجت کے لیے، قضاء حاجت کے لیے جنگل جایا کرتے تھے، کیونکہ گھروں کے قریب ٹوائلٹ بنانے سے ان کی بدبو سے ہمیں تکلیف ہوتی تھی، لہذا دور ہوتا تھا۔ تو میں ٹوائلٹ کے لیے نکلی اور میرے ساتھ مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ کی والدہ، ان کی ماں سلمہ میرے ساتھ تھی، جو ابو رحم بن عبد مناف کی بیٹی اور اس کی ماں سخر بن عامر کی بیٹی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خالہ تھی، ان کا بیٹا مصطح تھا۔ ہم لوگ قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد گھر کی طرف آ رہے تھے۔ مصطح کی ماں کا پاؤں جو ہے وہ چادر میں الجھ کر پھسلا، مصطح کی والدہ کا پاؤں چادر میں الجھا اور پھسلا، تو وہ کہنے لگی مصطح ہلاک ہو۔ میں نے کہا کہ کیا کہتی ہو، کیا بکتی ہو، کیا تم ایسے شخص کو کوستی ہو جو بدر میں شریک تھے؟ وہ کہنے لگی کہ اے بھولی بھالی لڑکی، کیا تم نے وہ کچھ نہیں سنا جو وہ کہتا پھرتا ہے؟ پوچھا وہ کیا کہتا ہے؟ تب اس نے تہمت لگانے والوں کی باتیں مجھ سے بیان کی تو میری بیماری میں مزید اضافہ ہو گیا، میں مزید بیمار ہو گئی۔ جب میں گھر پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سلام کر کے پوچھا کہ اب کیسی حالت ہے؟ میں نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیجئے، میں اپنے ماں باپ کے ہاں جانا چاہتی ہوں۔ میرا مطلب یہ تھا کہ میں اپنے ماں باپ سے اس خبر کی تحقیق کروں جو لوگوں کے درمیان چرچا کا وشے بنا ہوا ہے، لوگ اپنے درمیان جو پھیلا رہے ہیں بات، اس کے بارے میں ذرا تحقیق کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی، میں اپنے والدین کے ہاں آ گئی۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ امی یہ لوگ میرے بارے میں کیا بک رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بیٹی غم نہ کرو، اللہ کی قسم اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی مرد کے پاس کوئی خوبصورت بیوی ہوتی ہے اور وہ اس سے محبت کرتا ہے اور اس کی سوکنیں بھی ہوں تو سوکنیں بہت کچھ کرتی رہتی ہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، لوگوں نے اس کا چرچا بھی کر دیا، لہٰذا میں ساری رات روتی رہی۔ صبح ہو گئی مگر نہ میرے آنسو تمتے تھے اور نہ مجھے نیند آتی تھی، نہ آنسو رکتے تھے اور نہ ہی نیند آتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، ان دونوں کو بلایا کیونکہ وحی نازل ہونے میں دیر ہو رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں ان سے مشورہ چاہتے تھے۔ چنانچہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے آپ کو وہی مشورہ دیا جو وہ جانتے تھے کہ عائشہ ایسی ناپاک باتوں سے بالکل پاک ہے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے محبت تھی، انہوں نے صاف کہہ دیا کہ عائشہ پاک دامن ہے اور بے قصور ہے۔ اور سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پر تنگی نہیں کرے گا، اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ بھی اور بھی عورتیں ہیں،
اور اگر آپ حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو بریرہ رضی اللہ عنہا سے پوچھیں، وہ آپ کو ٹھیک ٹھیک بتا دے گی۔ چنانچہ بریرہ رضی اللہ عنہا کو بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا کیا تم نے اما عائشہ کے اندر ایسی کوئی بات دیکھی ہے، عائشہ کے اندر کوئی ایسی بات دیکھی ہے جس سے تمہیں شک ہو؟ بریرہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی کہ اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے ایسی کوئی بات نہیں دیکھی۔ ہاں، میں نے ان میں ایک بات دیکھی ہے جس کو میں نظر انداز کر جاتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ابھی وہ کم عمر ہے، آٹا گوندتی ہے اور گوند کر کے چھوڑ دیتی ہیں، سو جاتی ہیں، اور بکری آ کر کے آٹا کھا جاتی ہے۔ ان گواہیوں کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد طلب کی۔ فرمایا، مسلمانوں، اس شخص کے مقابلے میں کوئی میری حمایت کرتا ہے جس نے میرے گھر والوں کے بارے میں مجھے دکھ پہنچایا ہے، اور میں نے تو اپنے گھر والے میں بھلائی ہی دیکھی ہے، اور جس شخص کو ملا کر کے یہ لوگ تہمت لگاتے ہیں اس میں بھی میں نے خیر دیکھا ہے۔ وہ میرے گھر پر کبھی اکیلا نہیں آتا بلکہ میرے ساتھ ہی آتا ہے۔ یہ سن کر کے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو اوس قبیلہ کے سردار تھے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، میں آپ کی مدد کرتا ہوں، اس شخص کے مقابلے میں میں آپ کی مدد کرتا ہوں۔ اگر یہ شخص جس نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے اوس قبیلے کا ہے تو ابھی اس کی گردن اڑا دیتا ہوں، اور اگر ہمارے بھائیوں خزرج قبیلے کا ہے تو آپ جو حکم دیں گے ہم بجا لائیں گے۔ یہ سن کر سیدنا سعد بن عبادہ جو خزرج قبیلے کے سردار تھے کھڑے ہو گئے۔ وہ ایک نیک بخت آدمی تھے، مگر قومی حمیت نے ان کو آدھا بوچا تو کہنے لگے کہ سعد بن معاذ، اللہ کی قسم تو جھوٹ کہتا ہے، تو اس کو نہیں مار سکے گا۔ اتنے میں اسید بن حضیر جو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے کھڑے ہو کر سعد بن عبادہ سے کہنے لگے کہ اللہ کی قسم تو جھوٹا ہے، ہم ضرور اسے قتل کریں گے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچایا ہے۔ کیا تو بھی منافق ہو گیا ہے جو منافقوں کی طرفداری کرتا ہے؟ اس پر دونوں قبیلے کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور قریب تھا کہ آپس میں لڑ پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ممبر پر ہی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاموش کیا، چپ کراتے رہے، تھماتے رہے۔ جب وہ لوگ خاموش ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چپی سادھ لی، خاموشی اختیار کر لی۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرا وہ دن بھی رونے دھونے میں گزرا، اور میں مسلسل 2 دن سے رو رہی تھی، نہ میرے آنسو تھمتے تھے اور نہ نیند آتی تھی۔ میرے والدین سمجھے کہ رو رو کر میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ پھر ایسا ہوا کہ میرے والدین میرے پاس بیٹھے تھے، میں رو رہی تھی۔ ایک انصاریہ عورت نے اندر آنے کی اجازت طلب کی، میں نے ان کو اجازت دے دی تو وہ بھی میرے پاس بیٹھ کر کے رونے لگی۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پھر بیٹھ گئے۔ اس سے پہلے جب سے مجھ پر تہمت لگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بیٹھتے نہیں تھے، لیکن اس بار آئے، سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ 1 مہینہ تک انتظار کرتے رہے، وہی نہیں آئی تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بیٹھ کر کے تشہد پڑھا اور پھر فرمایا، عائشہ مجھ کو تیرے بارے میں ایسی خبر آئی ہے، ایسا ایسا لوگ کہہ رہے ہیں، اگر تو پاک ہے تو اللہ تیری پاک دامنی کو ضرور ظاہر فرمائے گا، اور اگر واقعی تجھ سے قصور ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، تو اللہ سے اپنے قصور کی معافی مانگ اور توبہ کر۔ جب بندہ گناہ کا اقرار کرتا ہے پھر اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ ان کے گناہ کو بخش دیتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات ختم کر چکے تو میرے آنسو اچانک تھم گئے، اور اس کے بعد ایک قطرہ آنسو بھی میرے آنکھ میں نہ رہا۔ میں نے اپنے والد سے کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں۔ پھر میں نے اپنی والدہ ام رومان سے کہا کہ آپ اس کا جواب دیجئے۔ انہوں نے کہا کہ میں بھی نہیں جانتی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں۔ آخر میں خود ہی جواب دینے لگی۔ میں ایک کمزور لڑکی تھی، قرآن بھی مجھ کو زیادہ یاد نہیں تھا۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم میں جانتی ہوں کہ یہ بات جو آپ لوگوں نے سنی ہے آپ کے دل پر جم گئی ہے اور آپ اسے سچ سمجھنے لگے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں پاک ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں پاک ہوں تو آپ لوگ مجھ کو سچا نہیں مانیں گے، اور اگر میں گناہ کا اقرار کر لوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں پاک ہوں تو آپ لوگ میرے اقرار کو سچ سمجھ لیں گے۔ اللہ کی قسم میں اپنی اور آپ لوگوں کی مثال ایسے سمجھتی ہوں جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام کے والد کی مثال تھی۔ انہوں نے جو کچھ کہا تھا میں بھی وہی کہتی ہوں کہ اب صبر کرنا ہی بہتر ہے، اور تمہاری باتوں پر اللہ میری مدد کرنے والا ہے۔
یہ کہہ کر میں نے کروٹ بدل لی اور ادھر منہ گھما کر کے سو گئی۔ مجھے یقین تھا کہ چونکہ میں پاک ہوں لہٰذا اللہ تعالیٰ میری پاک دامنی کو ضرور ظاہر فرمائے گا، مگر اللہ کی قسم مجھے یہ خیال تک نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں ایسی آیات نازل کرے گا جو ہمیشہ پڑھی جائیں گی۔ میں اپنی شان اس سے بہت کمتر سمجھتی تھی۔ ہاں مجھے یہ امید ضرور تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب دیکھیں گے جس سے آپ پر میری بریت واضح ہو جائے گی، پاک دامنی واضح ہو جائے گی۔ پھر اللہ کی قسم ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہلے بھی نہیں تھے اور نہ ہی کوئی دوسرا آدمی وہاں سے باہر گیا تھا کہ آپ پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ معمول کے موافق آپ پر سختی ہونے لگی، پسینہ موتیوں کی طرح آپ کے بدن سے ٹپکنے لگا، حالانکہ وہ دن انتہائی سردی کا دن تھا، مگر وحی اترنے میں ایسی ہی سختی ہوتی تھی۔ جب وحی کا سلسلہ ختم ہوا تو آپ خوش تھے اور ہنس رہے تھے۔ پھر پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کی کہ عائشہ، اللہ نے تمہاری بریت فرما دی ہے، تمہاری پاک دامنی کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا ہے۔ میری والدہ مجھ سے کہنے لگی کہ اٹھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ میں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نہیں اٹھوں گی، میں تو صرف اللہ عز و جل کا شکریہ ادا کروں گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں یعنی ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم آیت نمبر 11 سے لے کر کے آیت نمبر 20 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اس تہمت کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جہش ام المومنین سے میرا حال پوچھتے کہ تم عائشہ کو کیسا سمجھتی ہو، تم نے کیسا دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے کان اور آنکھ کی خوب احتیاط رکھتی ہوں، میں تو عائشہ رضی اللہ عنہا کو اچھا ہی سمجھتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں زینب ہی میرے برابر تھی، بڑھ چڑھ کر کے رہنا چاہتی تھی۔ اللہ نے ان کی پرہیزگاری کی وجہ سے انہیں بچا لیا، اور ان کی بہن حمنہ بنت جہش اپنی بہن سے اس کے بارے میں جھگڑنے لگی تو جیسے دوسرے تہمت لگانے والے تباہ ہوئے وہ بھی تباہ ہوئی۔ سامعین کرام، یہ پوری روایت ہے جس کو امام بخاری نے اپنی صحیح کتاب التفسیر کے اندر نقل کیا ہے، جس کو اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا ہے۔ یہ پورا واقعہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کے ثبوت میں اس سورت کی 10 آیات یعنی 11 سے لے کر کے 20 آیات تک نازل فرمائی، جس میں سے 12 نمبر کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ یہ جو پوری حدیث ہے اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں ہے، اور اس پورے واقعے سے چند باتیں پتہ چلتی ہیں۔ مسلمان کے مضبوط اخلاقی حالات کا پتہ چلتا ہے۔ مثال کے طور پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی سچائی کا آپ کو یقین تھا کہ یہ ایک بہتان ہے جو لوگ لگا رہے ہیں۔ اس واقعے کو ایک بہتانی سمجھتے تھے، اور وہ صرف اپنی زوجہ محترمہ ہی کو نہیں بلکہ صفوان بن معطل کو بھی ایک پاک باز انسان سمجھتے تھے۔ نمبر 2، اس قصے کا براہ راست صدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پہنچتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادنا اشارے سے بہتان تراشوں کا صفایا بھی کیا جا سکتا تھا، مگر جب قومی اور قبائلی عصبیت کی بنیاد پر لوگوں میں جھگڑا شروع ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ یہ صدمہ خود اپنے اوپر برداشت کر لیا، لیکن مسلمانوں کے درمیان جھگڑا نہیں ہونے دیا۔ نمبر 3، اس سلسلے میں پورا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے تاب بے قرار رہے، انتہائی مسموم اور زہریلی فضا میں سانس لیتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، اس لیے کہ یقینی علم یا علم غیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل نہیں تھا، وگرنہ آپ دوسروں سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں نہیں پوچھتے، استفسار نہ فرماتے۔ شاید اس تاخیر میں یہ مصلحت بھی پوشیدہ تھی کہ بعد میں آنے والے لوگوں میں کچھ لوگ آپ کو عالم الغیب نہ سمجھنے لگے یا عالم الغیب نہ ثابت کرنے لگے۔ اس سے ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 4، اپنے یقین کامل کے باوجود آپ نے اس واقعے کی حتمی تردید اس لیے نہیں کی کہ ایک شوہر کی اپنی بیوی کے لیے تردید مخالفین کے نظروں میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے والدین بھی ذاتی طور پر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو پاک باز ہی سمجھتے تھے، لیکن وہ بھی حتمی تردید اس لیے نہ کر سکے کہ اگر وہ اپنے بیٹی کے حق میں پاک بازی کا بیان دیں گے تو مخالفین کا منہ اس سے بند نہیں ہو سکتا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمبر 6 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں سیدنا اسامہ بن زید، سیدہ بریرہ اور ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہم سے استفسار کیا، پوچھا، کیونکہ یہ سب آپ کے گھر کے افراد تھے۔ سب نے پرزور الفاظ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاکیزگی کو ہی بیان کیا۔ سیدہ زینب ام المومنین جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی سوکن اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بیان کے مطابق ان کے مقابلے کی چوٹ تھیں، ایک دم بالکل برابر۔ جس طرح سے وہ بالکل آزاد اور بڑے خاندان سے تعلق رکھنے والی، اسی طرح سے یہ بھی آزاد اور بڑے خاندان سے تعلق رکھنے والی اور بالکل خوبصورت، بالکل نوجوان، دونوں برابر کی تھی۔ لیکن ان کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدہ زینب رضی اللہ عنہا سے اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاکیزگی کو ہی بیان کیا۔ اور چوتھے گھر کے فرد سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے، جن سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے اس الزام کی تردید یا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی بیان کرنے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کبیدگی اور خوشنودی کو لحاظ میں رکھ کر کے جواب دیا۔ تاہم ان کی زبان سے ایسا کوئی لفظ نہیں نکلا جس سے اس الزام کی تائید ہوتی ہو یا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی ذات یا پاک بازی پر کوئی حرف آتا ہو۔ سامعین کرام، واقعہ کے دوران عام مسلمانوں کا جو بلند پایا اخلاق سامنے نظر آتا ہے وہ یہ کہ منافقوں کے پرزور پروپیگنڈے کے باوجود لوگوں کے درمیان اس قدر جو پروپیگنڈا کیا گیا، آپ رضی اللہ عنہ ام المومنین کے تہمت کے معاملے کو خوب اچھالا گیا، لیکن 3 لوگوں کے علاوہ کوئی بھی اس سے متاثر نہیں ہو سکا۔ ایک مصطح بن اساسہ، دوسرا حسان بن ثابت اور تیسرے حمنہ بنت جحش۔ اور حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہا بھی اپنی بہن کی خاطر اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو نیچا دکھانے کی وجہ سے اس بہتان میں شامل ہو گئی تھی۔ اور اس واقعے میں مسلمانوں کے لیے خیر کے پہلو یہ تھے، نمبر 1، اس واقعے سے مسلمانوں کے ایمان کا امتحان ہو گیا اور منافقین چھٹ کر سامنے آ گئے جو یہ چاہتے تھے کہ اس طرح مسلمانوں میں پھوٹ ڈال کر انہیں کمزور کر دیا جائے، لیکن نتیجہ بالکل اس کا الٹا ہوا۔ مسلمانوں کے اخلاق کے اندر اور مضبوطی آ گئی اور لوگوں کے سامنے ان کا اخلاق نمایاں ہو گیا۔ اور جو افراد اس صدمے سے متاثر ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحی نازل کرنے کی وجہ سے ان کو اس سے زیادہ تسلی اور خوشی ہوئی۔ جب وحی ختم ہوئی تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے ہنس رہے تھے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے والدین کی خوشی کا یہ اثر تھا کہ انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہا۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی خوشی کی تو کچھ انتہا ہی نہیں تھی، جن کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کی پاک دامنی کے ثبوت میں رب العالمین 7 آسمان کے اوپر سے 10 آیات نازل فرمائے گا جو تا قیامت پڑھی جاتی رہے گی، اور آئندہ کے لیے ان کا لقب صدیقہ ہی پڑ گیا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر کہا، لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين۔ لوگوں، جب تم نے اس واقعے کو سنا، اس قصے کو سنا، تو مومن مردوں اور مومنہ عورتوں نے اس سلسلے میں اچھی بات کیوں نہیں سوچی اور یوں کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ تو صریح بہتان ہے، کھلا ہوا جھوٹ ہے۔ صحابہ کرام میں سے لوگوں نے اس پر عملی جامہ بھی پہنایا اور عمل کر کے بھی دکھلایا۔ جب اس بہتان کا چرچا عام ہونے لگا تو ایک دن سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی بیوی نے اپنے شوہر یعنی سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے کہا، لوگ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ایسی ایسی بات کرتے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہنے لگے، لوگ بکواس کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، تم خود ہی بتاؤ کہ تم میری بیوی ہو، کیا تم ایسا کام کر سکتی ہو؟ وہ کہنے لگی، ہرگز نہیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کیا کہا، ذرا غور فرمائیے۔ انہوں نے کیا کہا؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ جب تم ایسا نہیں کر سکتی اور ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تو صدیق کی بیٹی اور نبی کی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا تو تجھ سے بڑھ کر پاک صاف اور طاہرہ اور مطہرہ ہے، پھر وہ کیسے ایسا کر سکتی؟ اور اگر میں تو یہ کہتا ہوں، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر میں صفوان کی جگہ میں ہوتا تو خود بھی ایسا خیال نہیں کر سکتا تھا، لیکن صفوان بن معطل تو مجھ سے بہتر مسلمان ہے۔ یہ اخلاق،
یہ کردار اس وقت کے مسلمانوں کا تھا جو آج ہمارے لیے ایک مثال ہے، اور ہم اپنی سوچ کو ان چیزوں کے اندر غور و فکر کرنے کے بعد پاکیزہ اس واقعے سے اور اس طرح کے اور اس واقعے سے جو باتیں ثابت ہوتی ہے اس میں غور و فکر کر کے ہم اپنے سوچ کو، اپنے خیالات کو اور اپنے ظاہر و باطن کو پاکیزہ بنا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس آیت کریمہ پر اور اس واقعے پر غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو اخلاق، جو بلند اخلاق اس وقت کے مسلمانوں کا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہی اخلاق ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔